بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 22 پہ ہم مشق کر رہے ہیں قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی خوش خطی۔ اس واقعہ کا آخری پیراگراف کاپی میں خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس پیراگراف کو لکھنا ہے، اچھی رائٹنگ میں، اچھی لکھائی میں لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی املا بھی تیار کرنی ہے۔ سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو جب لوگوں نے پریشان کیا، ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا تو وہ بستی سے باہر چلے گئے۔ کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے؟ کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا، تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دو بار قرہ میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہیں تھے؟ کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام 2 بار قرہ میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر اس لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے اور اس کا مفہوم لکھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی آیت کریمہ کہلاتی ہے۔ قرآن میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ انتظار، حکم، انکار، محسوس، توجہ اور تامین۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے ان تمام الفاظ کے جملے بنانے ہیں اور اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ سوال اور جواب اور اس کے ساتھ ساتھ جملے، یہ دونوں سوال جو ہیں وہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور سب سے اوپر جو خوش خطی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس پیراگراف کی اور اس کی املا بھی تیار کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔